سوات کالام کی شان و شوکت سے کھڑی آگا حویلی اپنی مثال آپ تھی۔ اس حویلی سے بھی خوبصورت اس کا وسیع لان تھا جو ہر قسم کے پودوں اور پھولوں سے سجا دور تک پھیلا ہوا تھا۔ مختلف قسم کے پھول اپنی خوشبو ہر جگہ بکھیرے ہوئے تھے۔ انہی میں گلاب کے پودے کے پاس کھڑی سرخ رنگ کی شرٹ کیپری میں اپنے سیاہ بالوں کو کھولے رنم گلاب کے پھولوں کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے سفید اور مخملی ہاتھ سرخ کانچ کی 12 چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے اور آواز پیدا کر رہے تھے۔ وہ اس حویلی کا سب سے حسین چراغ تھی جو صرف نیلی سمندر جیسی آنکھوں والے اشر شاہ کی تھی۔ اشر کا بچپن کا عشق تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں صرف اشر کو دیکھنے کی حقدار تھیں۔ لان میں ٹہلنا رنم کو بہت اچھا لگتا تھا اور اشر نے اس کی اس بات کا احترام کرتے اسے کبھی لان میں ٹہلنے سے نہیں روکا تھا۔ حویلی کی عورتوں کو لان میں آنے کی اجازت ہرگز نہ تھی۔ وہاں زیادہ تر ملازم ہی نظر آتے۔ رنم اپنی موجودگی میں اس وسیع لان کے پھولوں کی دیکھ بھال کرواتی تھی۔ تم ہو پھول گلاب کا اور میں تمہاری پنکھڑیوں کی مہک۔ ہمارا الگ ہونا قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ کسی نے اس کے کان کے قریب ذرا سی سرگوشی کی تھی۔ رنم نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کب آئے تم؟ اس کی زندگی میں اس انسان کا بھی اضافہ ہوتا تھا جس کا نام ابان شاہ تھا اور اشر شاہ کا جانی دشمن تھا۔ ابھی ہی، اس نے رنم کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے خمار بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، میسج پر بتایا کیوں نہیں؟ رنم نے اس کے ساتھ اگلے پودے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا تھا، تم نے پڑھا نہیں؟ ابان نے اس کے آبشاری سیاہ بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، شاید فون میرے کمرے میں ہے۔ رنم نے نیچے بیٹھتے ایک الجھے پودے کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ ابان شاہ نے اندر کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ بڑھایا تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس کا ہاتھ پکڑتے اٹھی۔ اسی لمحے اشر مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ یقیناً ڈیرے سے آ رہا تھا جو حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اس کی پہلی نظر انہی پر پڑی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں غصے سے سمٹی تھیں۔ آغا جان اور بی جان کے 4 بچے تھے جن میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے اور ایک ننھا بھتیجا ہمدان شاہ تھا جو بن ماں باپ کے تھا اور حویلی میں ہی رہتا تھا۔ سب سے بڑے بیٹے زمان شاہ جن کی بیوی آمنہ بیگم تھی۔ ان کے 3 بیٹے ارسل، اشر اور حنین تھے اور ایک بیٹی زمر تھی۔ زمر میں تینوں بھائیوں کی جان بستی تھی چونکہ وہ سب سے چھوٹی اور گھر کی لاڈلی تھی۔ زمان شاہ سے 1 سال چھوٹے مہران شاہ تھے۔ ان کی بیگم کا نام ہاجرہ بیگم تھا جن کے 2 بچے تھے، وسیع اور ہانیہ۔ مہران شاہ کے بعد گلناز اور مہناز جڑواں تھیں۔ مہناز آمنہ بیگم کے بھائی احزاب شاہ کے ساتھ بیاہی گئیں جن کے 2 بچے تھے، حنان اور رنم۔ احزاب شاہ اور مہران شاہ اور ہمدان شاہ کزنز ہونے کے ساتھ بہت اچھے دوست تھے، لیکن ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے احزاب شاہ اور مہران شاہ جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد ہی گلناز بیگم آگا حویلی میں ہی رہتی تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمدان شاہ بچپن سے ہی گلناز بیگم کو پسند کرتے تھے لیکن آغا جان کے بھانجے نے مہناز بیگم سے شادی کا اظہار کر دیا۔ آغا جان نے انکار کیا تو وہ اپنی جان لینے پر اتر آئے۔ آغا جان کو مجبوراً مہناز بیگم کی شادی ان سے کرنی پڑی۔ وہ انہیں ہمدان شاہ کی وجہ سے حویلی کم آنے دیتے تھے کیونکہ وہ ایک شکی انسان تھے۔ گلناز بیگم بھی صبر و تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا تھا۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، دانیہ اور روحان۔ ہاجرہ بیگم اپنے شوہر کے گزر جانے کے بعد حویلی میں نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہ خاندان سے باہر کی عورت تھی جنہیں مہران شاہ اپنی پسند سے شادی کر کے لائے تھے۔ آغا جان اپنے پوتا پوتی سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے جو ان کے بیٹے کی پرچھائی تھے۔ آغا جان نے ہاجرہ بیگم کے والدین سے مشورہ کر کے ہمدان شاہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تھا۔ اب وسیع اور ہانیہ کے علاوہ ان کا 13 سال کا ایک بیٹا معاذ بھی تھا۔ حویلی میں بچپن سے ہی رشتے طے کر دیے جاتے تھے۔ اسی طرح ارسل اور دانیہ کی شادی کر دی گئی تھی جس کا 1 سال کا بیٹا محب تھا اور حویلی کی رونق تھا۔ اشر کا رنم سے رشتہ کر دیا گیا تھا۔ حنان اور زمر کا رشتہ کر دیا گیا تھا۔ زمر حنان سے کافی چھوٹی تھی لیکن زمر نے بچپن سے ہی اسے چاہا تھا اور آغا جان کو اپنی یہ پوتی بہت عزیز تھی، سو انہوں نے زمر کے 15 سال کے ہوتے ہی اس کا رشتہ حنان سے کر دیا تھا اور حنین کا ہانیہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ وسیع کی ماں نے اپنی خواہش سے اس کا رشتہ عشا کے ساتھ کر دیا تھا جو کہ ان کی بھانجی تھی۔ معاذ چھوٹا تھا، اس کے جوڑ کی کوئی حویلی میں تھی بھی نہیں، جبکہ روحان کی منگنی اپنے چاچو کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔
جس کا نام یمنا تھا اور اس کا ایک ہی بھائی تھا ابان شاہ۔ رنم کا اپنی خالہ کے گھر آنا جانا رہتا تھا تو وہی اس کی ابان سے دوستی ہو گئی۔ وہ اس کا 10 سالہ پرانا دوست تھا۔ رنم کی اس سے کافی گپ شپ تھی۔ اشر رنم کی خوشی کی وجہ سے اسے منع نہیں کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چڑھنے لگا تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی اور اشر کو یہ ہرگز برداشت نہ تھا۔ وہ پہلے ہی اسے پسند نہیں تھا اور پھر رنم کے دوست کی حیثیت سے اس کا رنم سے ملنا اسے قطعاً ناگوار گزرا تھا۔ وہ دونوں کے ساتھ دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کر جاتا۔ رات کے کسی پہر رنم چائے بنانے کچن میں گئی تو اشر پہلے ہی وہاں موجود تھا، جو شاید کافی بنانے آیا تھا۔ رنم کھنکار کے آگے بڑھی۔ اشر، تم میرے عشق میں سب کچھ چھوڑ سکتے ہو لیکن کافی نہیں چھوڑ سکتے۔ رنم نے چائے کے لیے ریفریجریٹر سے دودھ نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، اسی طرح جیسے تم ابان شاہ کو نہیں چھوڑ سکتی، اشر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ابان شاہ؟ اشر، کیا مسئلہ ہے تمہیں اس سے؟ رنم نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ دشمن ہے وہ میرا۔ مزید کیا جاننا چاہتی ہو؟ اشر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں یہی جاننا چاہتی ہوں وہ تمہارا دشمن کیوں ہے؟ رنم نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اشر دبے دبے غصے میں چلایا۔ وہ مجھے پسند کرتا ہے کیونکہ وہ میرا اچھا دوست ہے۔ رنم نے اسے سمجھانا چاہا۔ رنم، لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہوا کرتے۔ اشر نے اس کا بازو پکڑتے اسے یاد دلایا۔ اشر، تم مجھے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ تم میرے ہونے والے شوہر ہو، ابھی بنے نہیں ہو۔ رنم نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اوہ، تو اب تمہیں میرے چھونے سے بھی مسئلہ ہو رہا ہے۔ ابان کا ہاتھ تھامتے تو تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ اشر نے اس کی حرکت پہ حیرت سے دیکھا۔ اشر، تم مجھ پہ شک کرنے لگے ہو؟ رنم نے اس کی بات پہ حیرت سے اسے دیکھا۔ میں شک نہیں کر رہا، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم ابان سے دوستی ختم کر دو۔ وہ لڑکا ہے، تم لڑکی سے بھی تو دوستی کر سکتی ہو۔ اشر نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ وہ میرا 5 سالہ پرانا دوست ہے، میں اس سے دوستی ختم نہیں کر سکتی۔ تمہاری جگہ میرے دل میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تم میری محبت ہو اور وہ صرف میرا دوست ہے۔ رنم نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ اگر یہ دوست کوئی لڑکی ہوتی تو ہماری بحث کبھی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن اس کے بعد میرے دل میں تمہاری وہ جگہ نہیں رہے گی جو ایک باکردار لڑکی کی ہوتی ہے۔ اشر نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اشر؟ رنم نے دکھ سے اسے دیکھا۔ رنم، آج تک تم نے مجھے کسی لڑکی کے ساتھ فری ہوتے نہیں دیکھا۔ اگر کزنز کے ساتھ میں کچھ بات کر بھی لوں تو تم جیلس ہو جاتی ہو۔ تو تمہیں یہ احساس تب نہیں ہوتا جب تم ابان کے ساتھ بیٹھتی ہو، اس سے باتیں کرتی ہو۔ اشر دل کے ہاتھوں مجبور رک کر پھر سے اسے سمجھانے لگا۔ اگر میں یہ سب تمہارے ساتھ کروں گی تو باکردار کہلاؤں گی نا؟ رنم نے اس کی آخری بات پہ کہا۔ رنم، میں نے یہ نہیں کہا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اس وقت تم پہ میرا حق ہوگا۔ اس وقت تم پہ میرا حق ہوگا، تم میری بیوی ہوگی۔ اشر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تمہارا حق میں کسی کو دے بھی نہیں سکتی، لیکن ابان کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ رنم نے چائے کا کپ اٹھایا اور کچن سے نکل گئی۔ اشر نے کپ کا ضبط کیا، غصہ دیوار پر مکہ مارتے نکالا۔ وہ کیسے اس کے منہ سے ابان کے لیے کہا گیا ہر لفظ سنتا گیا۔ وہ نہ اس سے چھوڑنا چاہتی تھی، نہ ابان کو۔ کیا چاہتی تھی وہ آخر؟ وہ کافی کو چھوڑ کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ اشر نے اسلام آباد میں کنسٹرکشن کا بزنس سٹارٹ کیا تھا تو وہ 2 دن پہلے ہی حویلی آیا تھا۔ وہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد ڈیرے سے واپس آیا تو رنم کو ہر بار کی طرح لان میں کھڑے دیکھا، جو بلیک ڈریس میں تھی۔ ہاتھ میں بلیک ہی چوڑیاں تھیں، بالوں کی چٹیاں بنائے 2 سیاہ آبشاری لٹیں گالوں پہ جھول رہی تھیں، دوپٹہ کندھے پہ پڑا تھا۔ اشر آگے بڑھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اشر اس کے قریب آتے مسکرا کر بولا۔ ہاں، خالہ کی طرف جا رہی ہوں، وسیقہ ویٹ کر رہی تھی، گاڑی کی کیز لینے گیا ہے۔ رنم نے سر پہ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اسے بتایا۔ رنم، وہاں کم جایا کرو، وہ صرف پھپھو کا گھر نہیں ہے، باقی لوگ بھی ہیں وہاں پر۔ اشر نے نرمی سے اسے کہا۔ اشر، تم مجھ پہ شک کرنا چھوڑ دو، میں صرف خالہ سے ملنے جاتی ہوں، باقی لوگوں سے نہیں۔ رنم کو غصہ آیا۔ تم میری ہر بات کو شک کا نام کیوں دیتی ہو؟ اشر نے اس کے لہجے پہ حیرت سے کہا۔ کیونکہ تم شک کرتے ہو مجھ پر، تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے، جو تم نہیں کرتے۔ تم مجھے ہر ہفتے اسی طرح منع کرتے ہو کیونکہ اشر، اس کا مطلب میں شک کے علاوہ کیا سمجھوں؟ رنم چلائی۔ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اشر کو اس کا لہجہ حیران کر گیا تھا۔ تم بھی مجھ سے محبت سے بات کرنا بھول چکے ہو اشر، میری ٹون کو مت نوٹ کرو۔ رنم نے اسے دیکھتے کہا۔ اوکے، نہیں روک رہا میں تمہیں، جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا رنم، میری بھی برداشت کی ایک حد ہے۔
بس اسے پار مت کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اشر ڈھیلا پڑتے بولا اور اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ رنم اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ اشر تم شہر میں بزنس کرنے کا سوچ رہے تھے۔ روحان ڈیرے میں آیا ہوا تھا تو اشر نے اسے کہا کہ وہ اسے گھر ڈراپ کر دے اور رنم کو بھی پک کر لے گا۔ روحان نے گاڑی میں بیٹھتے کچھ توقف کے بعد پوچھا، ہاں میں اسلام آباد کا چکر لگاتا رہتا ہوں اور 3 پلاٹ بھی خرید چکا ہوں۔ ایک میں آفس کی کنسٹرکشن کروا رہا ہوں، نیکسٹ 2 منتھ تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اشر نے خوش دلی سے بتایا، گریٹ، پھر کسی سے پارٹنرشپ بھی کرو گے؟ اکیلے تو اچانک کچھ ہینڈل نہیں ہوتا۔ اس کے کزن نے اسے سراہتے ہوئے کہا، نہیں آلریڈی میری پارٹنرشپ ہے، ہمارا باقاعدہ ایک گروپ ہے 5 لوگوں کا، اور ایک تو ازمار ہے۔ اشر نے مزید اسے بتایا، ازمار اس کا بیسٹ فرینڈ تھا جو اسلام آباد میں یونیورسٹی میں اس کا دوست بنا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے دوبارہ سراہا۔ تم رنم کو بلا لو، میں ویٹ کر رہا ہوں، اشر نے گاڑی کے گیٹ کے باہر روکتے ہوئے کہا۔ اندر آ جاؤ، ماما سے بھی مل لینا، اس نے گاڑی سے اترتے کہا۔ اوکے پھر چلتا ہوں۔ اشر بھی اس کے ساتھ گاڑی سے اترا اور ان کی حویلی کی طرف بڑھا۔ دیکھ لو رنم، پھر تم کتنی لکی ہو، ابان بھائی خود تمہارے لیے چائے بنا کر لائے ہیں۔ لاؤنج کے پاس پہنچتے ہی ابان کی بہن کی آواز سنائی دی۔ اشر آگے بڑھا اور وہ سب صوفے پہ بیٹھے اسے نظر آ رہے تھے۔ اچھا تھینک یو ابان، میرے لیے اتنی محنت سے چائے بنانے کے لیے۔ رنم ہنسی تھی، صرف تم ہی تو ہو جس کے لیے میں اتنی مشقت کرتا ہوں، ابان نے رنم کو آنکھ مارتے مسکرا کر کہا۔ اشر غصے سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ ہیلو گائز، اشر آیا ہے، اس کا کزن آگے بڑھتا فوراً بولا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ رنم نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اوہ اشر بھائی، تھینک گاڈ آپ نے 1 مہینے بعد اپنا چہرہ تو دکھایا۔ روحان کی کزن یمنا نے خفگی سے کہا، ہاں میں بزی تھا، آج رنم کو پک کرنے آیا تو سوچا پھپھو سے بھی ملتا جاؤں۔ اشر مسکرا کے آگے بڑھا اور خالی صوفے پہ بیٹھا۔ رنم اب اس کے سامنے تھی جو خاموشی سے سر جھکائے چائے پی رہی تھی۔ اشر آیا ہے، پھپھو اس کی طرف بڑھتے خوش دلی سے بولیں تو اشر اٹھا اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ملا۔ کیسے ہو؟ اور اگر پھپھو چکر نہیں لگاتی تو تم بھی تو نہیں لگاتے۔ پھپھو نے اس کا ماتھا چومتے خفگی سے کہا، پھپھو میں ٹھیک ہوں، بس بزی رہتا ہوں آج کل، آپ کو بتایا تھا نا شہر جاتا ہوں۔ اشر نے ان کا ہاتھ تھامتے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے کہا، اچھا اللہ تمہیں کامیاب کرے، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے اب؟ اشر نے انہیں دیکھتے کہا جن کی وقت سے پہلے ہی چہرے پہ جھڑیاں پڑ رہی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو اشر نے ان کو دیکھنے کے علاوہ بھی کچھ محسوس کیا۔ رنم اور آبان وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اشر غصہ ضبط کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اب وہاں روحان کے باقی 3 کزنز اور ایک آبان کی بہن بیٹھی تھی۔ رنم دوبارہ واپس آئی تو اشر اپنی پھپھو سے مل کر باہر نکل گیا۔ رنم بھی اس کے پیچھے آئی اور خاموشی سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ تم آبان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر کیوں چلی گئیں؟ اشر نے گاڑی چلاتے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، میں تمہیں اس بات کی جواب دہ نہیں ہوں۔ رنم نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے ہی جواب دہ ہو رنم، تم میری ہر برداشت کو آزما رہی ہو، تم وہی سب کر رہی ہو جس سے مجھے اعتراض ہے۔ اشر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکتے چلا کر کہا، اشر مجھ پہ مت چلاؤ۔ رنم نے اس کے چلانے پر پیچھے ہوتے کہا، تم میری بات سیدھے طریقے سے مان کیوں نہیں لیتی؟ اشر نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ تم میرے شوہر نہیں ہو جو مجھ پر اتنی پابندیاں لگا رہے ہو۔ رنم چلائی، جیسے تمہاری مرضی۔ اشر نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اندھیرا ہونے لگا تھا اور ان کی گاڑی تیزی سے روڈ پہ دوڑنے لگی۔ اچانک اشر نے گاڑی روکی اور باہر نکلا۔ اشر یہ کہاں لائے ہو تم مجھے؟ رنم نے اسے اپنا دروازہ کھولتے دیکھا تو نہ سمجھی سے کہا۔ اشر نے کوئی جواب دیے بغیر اس کی کلائی کو سختی سے پکڑا اور اسے یوں ہی کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ اشر میں تم سے پوچھ رہی ہوں مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ رنم نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے چلا کر کہا۔ اشر نے اسے روم میں لا کر بیڈ پہ پٹکا اور روم لاک کرتے اس کی طرف بڑھا۔ رنم بمشکل اٹھی۔ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ میں صرف تمہارے ذہن سے ابانشاہ کو مٹانے کے لیے یہاں لایا ہوں۔ اشر نے اس کو بازو سے پکڑتے اسے کھڑا کیا۔ رنم کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھستی محسوس ہوئی۔ اشر میرا بازو، تکلیف سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تم آبان سے تعلق نہیں ختم کرنا چاہتی تھی نا؟ اشر نے گرفت مزید سخت کی تھی۔ اشر چھوڑو مجھے۔ رنم نے اپنا بازو چھڑاتے اسے دھکا دیا۔ اشر نے اس کے بازو کو پکڑتے خود سے قریب کیا تھا۔ رنم تم پہ صرف میرا حق ہے، تمہیں میں نے ہر بار نرمی سے سمجھایا، اب بس بہت ہو گیا، اشر نے نرمی سے کہا اور ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر پٹکا۔ رنم کی روح تک کانپ گئی۔ اشر اس کے اوپر جھکا تھا۔ اشر نہیں،
رنم نے نم آنکھوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کہا، اس کے بعد تمہارے ذہن میں کبھی نہیں مٹوں گا، تمہاری ساری نفرتیں اور بد دعائیں میرے لیے ہوں گی، تم ابان شاہ کو بھول جاؤ گی۔ اشر نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے کہا جو خوف سے پھیل چکی تھی، میں اس سے کبھی نہیں ملوں گی، اشر پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ رنم کپ کپاتے لبوں کے ساتھ بولی۔ اس نے رنم کے الفاظ نہیں سنے تھے، وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ اسے اپنی بہن یاد آئی تھی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا، اسے اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا تھا، وہ اپنی محبت کو کیسے رسوا کر سکتا تھا۔ جاؤ چلی جاؤ، اشر نے اسے دیکھتے بولا تو وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی بھاگی۔ اشر نے بالوں میں انگلیاں پھنسائے گہرا سانس لیا، وہ کیا کرنے جا رہا تھا، وہ بھی اپنی محبت کے ساتھ۔ خود کو نارمل کرتے وہ باہر آیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ رنم ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ رنم سوری، تم نے ہی مجھے مجبور کیا تھا، اشر نے اسے دیکھتے تکلیف سے کہا، اور اس کے جواب نہ دینے پر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر کے اندر گاڑی کھڑی کرتے اس نے رنم کو دیکھا جو فوراً دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ اشر لب بھینچ کے رہ گیا اور خود بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے خود سے عہد کیا وہ آئندہ ہرگز ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اگلے 2 دن رنم اسے ڈائننگ ٹیبل پر نظر نہیں آئی۔ اس کے روم سے ایک گلاس وال تھی جس سے وسیع لان نظر آتا تھا۔ رنم اسے اگلے 2 دن وہاں بھی نظر نہیں آئی۔ زمر سے معلوم ہوا کہ رنم 4 دن سے بیمار ہے، وہ صرف لب بھینچ کے رہ گیا۔ اگلے دن وہ ڈیرے سے آنے کے بعد خود ہمت جمع کرتے اس کے روم میں آیا، لیکن اسے کچھ آوازیں باہر رکنے پر مجبور کر گئیں۔ اشر نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ ابان تھا تو وہ اب اس کے روم میں بھی آ چکا تھا۔ اشر خود کبھی اس کے روم میں نہیں گیا تھا تو ابان کس حق سے اس کے روم میں بیٹھا تھا؟ ابان میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اشر اتنا گھٹیا انسان ہوگا۔ اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ رنم کی رندی آواز سے وہ اندازہ لگا چکا تھا وہ رو رہی تھی، اس لیے ادا کیے لفظ اسے تیر کی طرح چبھے تھے۔ کیا اس نے سچ میں ایسا کیا؟ وہ اتنا جاہل بھی ہو سکتا ہے؟ آبان کی حیرت میں ڈوبی آواز سن کر وہ پلٹ گیا۔ اسے دکھ ہوا تھا، ان کے بیچ بہت سے اختلافات ہوں گے، لیکن اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے۔ تو رنم نے یہ بات آبان سے کیوں شیئر کی تھی؟ اس نے غلطی کی تھی، لیکن کیا وہ یوں اپنے اور اس کے درمیان راز کا پردہ اٹھائے گی؟ وہ اپنے آغا جان سے آدھے گھنٹے کی میٹنگ کے بعد رنم کے روم میں آیا تھا۔ تمہیں لڑکی کے روم میں آنے کی تمیز نہیں ہے؟ اشر کو بغیر نوک کیے اندر آتا دیکھ کر رنم تب کر بولی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اشر نے اس کی بات انسنی کی۔ تمہیں کیسی نظر آ رہی ہے؟ رنم نے اسے دیکھتے کہا۔ ابان سے ملنے کے بعد تو خوش باش ہی نظر آ رہی ہے۔ اشر نے ایک نظر اس کے حسن سے بھرپور سراپے کو دیکھا۔ آئی ہیٹ یو اشر، رنم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ میں نے آغا جان سے ہماری شادی کی بات کی ہے، انہوں نے تمہاری رضامندی مانگی ہے۔ اشر نے ایک بار پھر انسنا کیا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، رنم نے غصے سے کہا۔ تو کس سے کرنی ہے؟ اشر نے ہاتھ سینے پہ باندھتے اسے دیکھا۔ جو سب تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد کسی سے بھی نہیں کرنی، رنم نے تکلیف بھرے لہجے میں کہتے آنسو صاف کیے۔ یہ انکار تم آغا جان کو سنا دینا، اشر نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ سنا دوں گی، اور اگر وجہ پوچھی تو وہ بھی بتاؤں گی۔ رنم نے اسے دھمکی سنائی تھی۔ یہ بتاؤ گی کہ میں نے تمہارا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اشر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا۔ اشر، اس کے بابا کی چنگاڑتی آواز سنتے وہ فوراً پلٹا۔ رنم اٹھ کر بیٹھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اشر کے بابا نے غصے سے کہا تھا۔ اشر خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے اشر شاہ، جس کی تمہیں سزا ملے گی۔ یہ الفاظ آغا جان کے تھے۔ سوری آغا جان، میں نے صرف، اشر بولنے لگا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ تم نے ہماری نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہماری ہی نواسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے، جس کی ہم تمہیں معافی ہرگز نہیں دیں گے، آغا جان غصے سے کہہ رہے تھے۔ آغا جان، اشر نے لب کھولے، ہم رنم کا نکاح کل ہی ابان شاہ سے کریں گے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں رنم سونپی جائے جس کی تم حفاظت ہی نہ کر سکو، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اشر اور رنم دونوں ہی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آغا جان، میں اس کی جان لے لوں گا، وہ مجھ سے میرا حق اتنی آسانی سے نہیں چھین سکتا۔ اشر چلایا اور غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ روم سے نکل گیا۔ اشر، اس کے بابا اشر کے پیچھے گئے۔ رنم بچے، ہمیں معاف کر دو، ہم نہیں جانتے تھے کہ اشر ایسی حرکت کرے گا۔ آغا جان رنم کے سامنے شرمندہ نظر آئے۔ آغا جان، آپ معافی مت مانگیں، رنم نے ان کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ تم آبان سے نکاح کرو گی؟ انہوں نے کچھ توقف کے بعد اس سے پوچھا۔ آغا جان، میں اشر سے محبت کرتی ہوں، میں اس کی ایسی 1000 غلطیاں بھی معاف کر سکتی ہوں، اور آبان صرف میرا دوست ہے، میں اس سے ایسا رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی۔ رنم نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہا۔ ہم اپنی بیٹی کو کبھی مجبور نہیں کریں گے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو رنم بھی مسکرائے اور آغا جان کے ساتھ روم سے نکل کر نیچے کی طرف آئے۔
جہاں اشر لان میں ہی ابان سے لڑ رہا تھا۔ اشر چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اشر کے بھائی نے بمشکل دونوں کو الگ کیا۔ ہاں پاگل ہو گیا ہوں، اشر چلایا۔ تمہارے اس پاگل پن سے آغا جان کا فیصلہ نہیں بدلے گا، اس لیے تماشا مت برپا کرو۔ اس کے بابا اس پر چلائے، میں اسے مار ڈالوں گا، یہ کیسے رنم کو مجھ سے چھین سکتا ہے؟ رنم پر صرف میرا حق ہے۔ اشر غصے سے پھر اس کی طرف لپکا۔ تم اس پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس کے بھائی نے ایک بار پھر اسے قابو میں کیا۔ میں ہی حقدار ہوں، سن لیا آپ سب نے؟ اشر اپنا آپ چھڑاتے سب کو دیکھتے جتایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نہایت ہی خودسر اولاد ہے میری، ارمان شاہ نے اپنے باقی دونوں بیٹوں کو دیکھتے افسوس سے کہا، اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ باقی سب بھی آہستہ آہستہ حویلی میں چلے گئے تھے۔ رات گئے اشر گھر آیا تھا جب سب سو چکے تھے۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے لان میں اس نے نظر دوڑائی جہاں رنم شال خود کے گرد لپیٹے بیٹھی نظر آئی۔ اشر کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی۔ اشر تم رات کے کہاں سے آ رہے ہو؟ رنم نے فکر مندی سے کہا۔ تم میری بیوی نہیں ہو جو میں تمہیں اپنے آنے جانے کی ہر وجہ بتاؤں۔ اشر نے اسے دیکھتے جتایا۔ اشر ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ رنم نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم نے ہی کہا تھا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا تم پر کوئی حق نہیں۔ اشر نے اسے یاد دلایا۔ اشر مجھے اس وقت تم پر غصہ تھا، رنم نے بے بسی سے کہا، لیکن مجھے تم پر کوئی غصہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب تم سے شادی نہیں کروں گا، اشر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اشر، رنم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں وہ ابان جیسا گھٹیا انسان ہی خوش رکھ سکتا ہے، اشر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اشر، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ رنم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دھوکہ تو تم نے مجھے دیا ہے، ابان کے ساتھ ریلیشن میں رہ کر، اشر نے اسے جتایا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی ابان سے کوئی ناجائز رشتہ رکھا ہے، وہ صرف میرا دوست ہے، رنم نے اپنے طور پہ اسے سمجھایا۔ فار گاڈ سیک رنم، یہ ڈرامہ ختم کر دو کہ وہ صرف تمہارا دوست ہے۔ کچھ دنوں تک تمہارا یہ ڈرامہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تم کتنی پارسا ہو یہ بھی معلوم ہو جائے گا، تو بہتر ہے اس سے پہلے ہی میں تم سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دوں۔ اشر نے اس کی سیاہ آنکھوں میں بہت سی نمی اترتے دیکھی جو اب قطرہ قطرہ گلابی گالوں پر گر رہی تھی۔ اشر، یہ تم نہیں ہو، تم اپنی رنم کے لیے کبھی ایسے الفاظ یوز نہیں کر سکتے۔ رنم نے بے یقینی سے اشر کو دیکھا۔ تم بھی وہ رنم نہیں ہو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ اشر نے اس کے آنسو اپنی مٹھی میں قید کیے اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رنم نم آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ اشر تو نہ تھا جو آج شام کو رنم کے لیے ابان سے لڑ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اشر گلاس وال سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کیسے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ رنم سے اس نے صرف محبت نہیں کی تھی، وہ اس کا بچپن کا عشق تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن اس کی کسی لڑکے کی طرف توجہ بالکل نہیں۔ وہ تھک چکا تھا اسے سمجھا کر، لیکن وہ ابان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، تو اشر نے اس بچپن کے قید رشتے سے بھی اسے آزاد کر دیا۔ وہ اب کبھی اسے نہیں روکے گا، وہ ابان سے مل سکتی تھی اب۔ اشر کو اب کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اشر نے بھی پردے آگے کر دیے اور اپنے تھکے وجود کو بیڈ پہ گراتے آنکھیں موند لیں۔ اشر صبح ایک کال آنے پر لان میں آیا۔ وہ کال آف کرتے پلٹا تو رنم کو لان میں کھڑے پایا۔ وہ اس وقت فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں آ جاؤں گی، یوں سمجھو تمہارا مسئلہ میرا بھی مسئلہ ہے، وہ یہ کہتے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اشر آگے بڑھا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس سے ملنے مت جانا، وہ تمہیں برباد کر دے گا، اشر نے ذرا سا اس کے حسین چہرے کو دیکھتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رنم اس کی پشت حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ رات کا واقعہ بھلا چکا تھا؟ اشر، تم رنم شاہ کو بھلا ہی نہیں سکتے، وہ ایک بار پھر ہلکا سا مسکرائی، لیکن اس کی بات یاد نہیں رکھ پائی جو اسے برباد کرنے کے در پہ تھی۔ اگلے دن وہ اپنی خالہ کے گھر جا رہی تھی۔ اشر نے اسے لان میں کھڑے وسیع کے ساتھ جاتے دیکھا، لیکن دوبارہ اسے منع نہیں کیا اور خاموشی سے وہاں سے اندر حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ رنم آپی یار، آپ کیوں بھائی کو اتنا غصہ دلاتی ہیں؟ اگر وہ نہیں چاہتے تو آپ مت جایا کریں آبان بھائی سے ملنے۔ وسیع اشر کے تیور دیکھ چکا تھا، اس لیے گاڑی چلاتے ہوئے بولا، کیوں نہیں جاؤں، اور تم خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرو، زیادہ اپنے بھائی کی سائڈ مت لیا کرو۔ رنم نے اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھتے گھورا جو اشر کی طرح ہی تھیں۔ وسیع حنین، اشر اور زمر کی نیلی آنکھیں انہوں نے اشر کے بابا سے چرائی تھیں۔ ان کے علاوہ سب کی سیاہ ہی آنکھیں تھیں۔ وسیع کا پورا نام وسان شاہ تھا، جسے سب پیار سے وسیع کہتے تھے۔ آپ بھی مجھے ڈانٹ لیں،
وسیع نے منہ بگاڑا۔ تو تم کیوں بولتے ہو بیچ میں؟ رنم نے نرمی سے کہا۔ اوکے سوری، بھائی کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ وہاں جائیں۔ وسیع سنجیدہ ہوا۔ اوکے آج تو لے جاؤ، پھر نہیں جاؤں گی۔ اور یہ ریپ سانگ ہٹاؤ، زہر لگ رہا ہے فی الحال مجھے۔ رنم نے اسے پھر سے گھورا تو وہ مسکرایا۔ رنم کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ انجان تھی اس بات سے کہ اس کا یہ آخری بار جانا بھی اسے کتنی اذیت دینے والا تھا۔ ماما آپ جانتی ہیں نا میں رنم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اشر اس وقت اپنی ماما کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ ہاں بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور تم مجھے یہ کیوں بتا رہے ہو؟ آمنہ بیگم نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے کہا۔ میں نے اسے ابان سے ملنے سے منع کیا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی، آج پھر وہ چلی گئی۔ اشر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اشر ابھی تمہارا اس پر کوئی حق نہیں، جب شادی ہو جائے گی تو وہ خود سمجھ جائے گی، فی الحال اس پر دباؤ مت ڈالو، تم اسے خود سے بدگمان کر دیتے ہو، اس کی ماما نے پیار سے اسے سمجھایا۔ ماما وہ ابان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اس سے شادی نہیں کروں گا، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر اسے منع کرنے پہنچ گیا، کیونکہ میں نہیں چھوڑ سکتا اسے، میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اشر نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ واپس آئے گی تو میں اسے سمجھاؤں گی، اب تم اسے کچھ مت کہنا۔ آمنہ بیگم نے اس کی نیلی نم آنکھوں میں بہت کچھ دیکھا تھا۔ بھائی مجھے میتھس کے سم سالو کر دیں۔ زمر نوک کر کے اندر آتی بولی۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے خود سالو کر لیا کرو۔ آمنہ بیگم نے اسے جھڑکا۔ میری گڑیا کو مت ڈانٹا کرے ماما، اور ادھر آؤ تم۔ اشر اٹھ کر بیٹھا اور اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ یہ ماما ہے نا، یہ مجھے میری بالکل سگی ماما نہیں لگتی، پورے 3 بھائیوں کے بعد اور منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ زبر نے اشر کے پہلو میں بیٹھتے انہیں گھورا۔ زبان دیکھ رہے ہو اس کی کیسے چلتی ہے؟ آمنہ بیگم نے اسے دوبارہ گھورا۔ اشر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا تو وہ فوراً اس کے گال پہ لب رکھ گئی، جس پر اشر مسکرا گیا۔ آمنہ بیگم نفی میں گردن ہلاتی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ بس بٹرنگ کروا لو۔ حنین نے اندر آتے ٹکڑا لگایا۔ آپ کو نہیں کرتی نا، اسی وجہ سے جیلس ہوتے ہیں۔ اشر بھائی تو میرے بیسٹ برو ہیں۔ زبر نے اشر کے گرد بازو حائل کرتے حنین کو چڑھایا۔ لو میں تم سے کیوں جیلس ہونے لگا؟ تمہیں تو میتھ کے سمز بھی نہیں آتے، اور میں تو میتھس میں ماسٹر ہوں۔ حنین نے اس کی ٹیل پونی کو چھیڑتے کہا۔ تو کیا ہوا، میرے بیسٹ برو آپ سے بھی زیادہ ماسٹر ہیں، زمر نے فخر سے کہا۔ ایگزامز میں تو تم نے پیپر فل کرنا ہے، بھائی نے نہیں۔ حنین نے مونگ پھلی چھیلتے ہوئے کہا۔ تو بھائی مجھے سمجھا دیں گے، زمر نے اسے چڑھاتے کہا، اور اس کے کھلی ہتھیلی سے مونگ پھلی کے دانے اٹھا لیے اور آدھے اشر کو دیے، جو اس نے مسکرا کر لے لیے۔ حنین نے دونوں کو گھورا۔ زمر نے اسے زبان چڑھائی۔ تم نے جو پیزا وسیع سے منگوایا تھا وہ میں اسے منع کرنے جا رہا ہوں، حنین اسے گھوری سے نوازتا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ بھائی، زمر نے منہ بسورا، پیزا آ جائے گا، میں کال کرتا ہوں وسیع کو، تم اپنی بکس لے کر آؤ میرے روم میں۔ اشر نے اس کے پھولے گال کو کھینچتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اشر نے مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ رنم وہاں شام تک رہی تھی۔ شام کو اسے واپس آنا تھا، لیکن ابان نے نہ جانے اس سے کیا مسئلہ حل کروانا تھا، وہ اسے روک چکا تھا، اور اب وہ دونوں ابان کے روم کی بالکنی میں بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے، جو ہر بار کی طرح ابان نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ تم واقعی کسی سے محبت کرتے ہو؟ آئی کانٹ بلیو۔ رنم اس کے منہ سے کسی لڑکی کے لیے محبت کا اقرار سن کر حیران تھی۔ ہاں کیوں، میں محبت نہیں کر سکتا، ابان نے ابرو چکایا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، تم نے پہلی بار اس طرح کسی لڑکی کے بارے میں کہا۔ رنم مسکرائی۔ لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، ابان نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کیوں، کیا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ رنم نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ایسے انسان سے جو اس پر شک کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ابان نے اس کے حسین چہرے پہ نظریں گھماتے کہا۔ شاید وہ اس انسان کی ہر غلطی معاف کر دیتی ہو، ہر تکلیف برداشت کر لیتی ہو، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، جیسے میں اشر سے کرتی ہوں۔ رنم نے اپنا حوالہ دیا۔ لیکن میں اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابان نے سیاہ آسمان کو دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ تمہیں اگر اس سے محبت ہے اور اگر وہ تمہیں نہیں چاہتی تو تمہیں اس کی خوشی کے لیے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ رنم نے اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھتے کہا جو سیاہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، جیسے تم اشر کو۔ ابان نے کرب سے کہتے اسے دیکھا۔ تو پھر تم اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ رنم نے اسے بے بس پایا تو پوچھا۔ میں اسے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے اس میں اسے تکلیف بھی ہو۔
میں اسے اتنی محبت دوں گا وہ سب بھول جائے گی۔ آبان نے اس کی طرف دیکھتے بے بسی سے کہا تھا، وہ کچھ نہیں بھولے گی، وہ اسی انسان کے پاس لوٹ جائے گی جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ رنم نے اسے سمجھایا، رنم میں اسے شیئر نہیں کر سکتا، میں اسے اس انسان کی نظروں میں اتنا گرا دوں گا کہ وہ اسے کبھی نہیں اپنائے گا۔ آبان نے تڑپ کر کہا، وہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، میری بات یاد رکھنا۔ رنم نے رات کے 12 بجتے دیکھ کر اٹھتے کہا تو چکرا گئی۔ آبان نے کھڑے ہوتے اسے بازوؤں میں تھاما۔ رنم میں تم سے محبت کرتا ہوں، آبان نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ آبان کیا کہہ رہے ہو تم؟ رنم نے اسے پیچھے کرتے حیرت سے کہا۔ رنم میں تم سے پچھلے 10 سال سے محبت کرتا آ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تم اشر کو چھوڑ دو، میں تمہیں اس سے زیادہ محبت دوں گا۔ آبان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آبان میں تمہیں صرف دوست سمجھتی ہوں، رنم نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ رنم لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے اور میں نے کبھی تمہیں دوست نہیں سمجھا، میں نے تمہیں ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھا ہے۔ آبان نے اس کے سفید روئی جیسے ملائم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ رنم کی آنکھیں دھندلی ہونے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے اشر کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں فی الحال گھر جانا چاہتی ہوں، رنم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں آج نہیں جانے دے سکتا، سوری رنم۔ آبان نے آنکھ سے گرتے قطرے کو انگلی کی پور میں چنا۔ آبان پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میں اشر سے محبت کرتی ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ رنم نے نم آنکھوں سے کہتے دیوار کو تھاما۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے ہو، میں نے تمہیں حاصل کر لیا تو میں سب کچھ پالوں گا۔ آبان اس کے قریب آیا تھا۔ میں اشر سے اس کے الفاظ ٹوٹنے لگے۔ میں تھک گیا ہوں تمہارے منہ سے اشر اشر سن کر، اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آبان نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے تکلیف سے کہا۔ آبان، وہ رک رک کر بولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ آبان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ رنم میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، لیکن میں اشر کو ہر پل تم سے بدگمان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آبان نے اس کے خاموش چہرے کو دیکھتے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے بازو میں بھرے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی مخملی کلائی میں سیاہ کانچ کی 12 چوڑیوں کو دیکھتے وہ زخمی سا مسکرایا۔ یہ وہی چوڑیاں تھیں جو آبان نے اسے گفٹ کی تھیں۔ گھڑی میں رات کے 3 بج رہے تھے۔ اشر اس وقت اپنے روم میں بیڈ پہ لیٹا گہری سوچ میں گم تھا۔ رات اتنی گہری ہو چکی تھی لیکن اسے کسی طور نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ دائیں بائیں کروٹیں بدلتے تھک کر اٹھ کر بیٹھا اور روم سے نکل کر کچن کی طرف پڑ گیا جہاں اس کی بھابھی اپنے بیٹے کے لیے دودھ بوائل کر رہی تھی۔ اشر تمہیں کچھ چاہیے؟ اس کی بھابھی نے اشر کو دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے کافی چاہیے، وہ میں خود بنا لوں گا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا کافی پی لوں۔ اشر نے کافی کا جار کیبن سے نکالتے کہا۔ اس نیند کا علاج اب صرف رنم ہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تو اشر مسکرایا۔ اچھا یہ بتاؤ رنم کو لینے کیوں نہیں گئے؟ وسیع بھی شام کو اپنی خالہ کی طرف لاہور چلا گیا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ رنم واپس نہیں آئی؟ اشر کے ابرو سکڑ گئے۔ نہیں، اسے کوئی لینے ہی نہیں گیا، انہوں نے بتایا اور چلی گئیں۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ رنم کسی کے گھر میں رات گزارے، خواہ وہ اس کی پھوپھو کا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ وہ کافی کے جار کو واپس رکھتے وہاں سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھتے روڈ میں گاڑی دوڑا دی۔ 5 منٹ میں اشر وہاں موجود تھا۔ سب رومز کی لائٹس آف تھیں اور ایک انسان کی روم کی لائٹ آن تھی اور وہ تھا آبان شاہ۔ وہ گھر میں داخل ہوتے لاؤنج میں آیا اور رنم کے فون میں کال کی، لیکن کال کاٹ دی گئی اور پھر وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آبان کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اشر کیا ہوا، تم اس وقت خیریت؟ روحان اسے تیزی سے آگے بڑھتے دیکھ کر بولا۔ رنم کہاں ہے؟ اشر نے رک کر اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، آج رنم کو میں نے دیکھا ہی نہیں، وہ کندھے اچکاتے بولا۔ اشر نے گہرا سانس بھرا اور آبان کے روم کی طرف بڑھتے روم ناک کیا۔ روحان بھی اس کے پیچھے آیا۔ تو تم آ گئے؟ آبان نے روم کا ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ رنم کہاں ہے؟ اشر نے اس سے پوچھنا چاہا لیکن بیڈ پر نظر پڑتے وہ ساکت رہ گیا۔ وہ اپنے ہوش سے بیگانہ اس کے بیڈ پہ سو رہی تھی۔ روحان بھی حیرت میں مبتلا رنم کو اس کے روم میں دیکھ رہا تھا۔ سو رہی ہے؟ آبان نے مسکرا کر بتایا۔ وہ آبان کو کچھ نہیں کہہ پایا۔ وہ آگے بڑھا اور رنم کے پاس آ کر قدم روکے۔ تم مجھے اس قدر بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہو رنم؟ اشر نے سختی سے اسے بازوؤں سے پکڑتے کھڑا کیا تو اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولی۔ اشر؟ رنم اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تھی اور حیرت سے اشر کو دیکھا۔ مجھے جواب دو، تم مجھ سے بے وفائی کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تم سے بچپن سے عشق کیا ہے، تم بچپن سے میری تھی، تم پہ میرے علاوہ کسی کا حق نہیں تھا۔ اشر غصے سے چلا رہا تھا، اس کی سرخ آنکھیں نم تھیں۔ روحان فوراً اندر آیا اور روم لاک کیا۔ اشر پلیز سب اٹھ جائیں گے، ابھی مسئلہ مت کھڑا کرو، بعد میں بات کر لیں گے۔
روحان اشر کے قریب آیا۔ مجھے میری باتوں کا جواب یہ آج ہی دے گی۔ بتاؤ رنم، تمہیں کبھی میری محبت نظر نہیں آئی؟ تمہیں میں نے ہر وہ آزادی دلوائی جو حویلی کی عورتوں کو میسر نہیں تھی۔ تم نے میری ہر نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں نے ہر بار تمہیں معاف کیا کیونکہ میں تمہیں کبھی اداس نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تمہاری ہر خواہش کا احترام کیا اور تم نے اس کے بدلے میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ رہ کر مجھے دھوکہ دیا۔ کیوں رنم کیوں؟ اشر نے آخر میں اسے جھٹکا تو وہ بیڈ پر جا گری۔ وہ نم آنکھوں سے اشر اور ابان کو دیکھے گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 3:10 ہو رہے تھے۔ اسے یاد آیا وہ 12 بجے کا ٹائم دیکھتے وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن چکرا گئی تھی کیونکہ ابان نے چائے میں کچھ ملایا تھا۔ تبھی ابان نے اسے تھاما تھا اور کہا تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر اسے یاد آتا چلا گیا۔ اس نے ابان کو دیکھا، وہ خاموش کھڑا رنم کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اشر کو دیکھا جس کی نیلی آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں جن میں آنسو تھے۔ وہ اس کے کچھ نہ کہنے پہ نفی میں گردن ہلاتے پلٹ گیا۔ اشر! روحان اس کے پیچھے گیا۔ رنم کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل پائی، وہ اسے نہیں روک پائی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ رنم اس کی طرف بڑھتے کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ ابان خاموشی سے اسے دیکھتا گیا۔ ابان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ابان میری بات کا جواب دو، تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ رنم نم آنکھوں سے چلائی۔ کچھ نہیں کیا، میں صرف اشر کو بدگمان کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنے روم میں رکھ کر۔ ابان نے لب کھولے ہی تھے کہ رنم نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے گال پہ مارا۔ ابان اس سے کچھ نہیں کہہ پایا۔ تم اتنے برے کیسے ہو سکتے ہو؟ کیسے تم مجھے بدنام کر سکتے ہو؟ کیسے تم مجھے اشر کی نظروں میں گرا سکتے ہو؟ کیسے تم اپنی عزیزت جان دوست کو برباد کر سکتے ہو؟ وہ چلا کر بولتی روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ابان نے نیچے بیٹھتے اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ابان، کبھی بھی نہیں۔ تم نے میری روح تک کو زخمی کیا ہے، میں تم پر کبھی اعتبار نہیں کروں گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے اور تم سے جڑی ہر یاد سے۔ تم نے مجھے برباد کر دیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ رنم فوراً اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھاتی فوراً وہاں سے نکل گئی۔ ابان وہیں ماربل کے سفید فرش پہ بیٹھا رہ گیا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے کوشش کی تھی۔ رنم نیچے لان میں آئی تو روحان کو اشر کو سمجھاتے پایا۔ اشر دیکھو، اس بات کا ذکر حویلی کے افراد کے ساتھ مت کرنا۔ تم آرام سے رنم سے خود پوچھ لینا، ہو سکتا ہے یہ کوئی غلط فہمی ہو۔ رنم نے صرف اتنے لفظ سنے۔ اشر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر رنم کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سرخ ناک رونے کی گواہی دے رہا تھا، لیکن آج وہ اس پر ترس نہیں کھانے والا تھا۔ رنم جاؤ، گاڑی میں جا کر بیٹھو، روحان نے اشر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے رنم کو کہا، تو وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلاتے آگے بڑھ گئے اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ اشر بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور کچھ کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رنم جانتی تھی وہ اب اسے کچھ نہیں کہے گا، نہ ہی اس کی بات سنے گا۔ وہ بہت سن چکا تھا، بہت سمجھا چکا تھا، لیکن رنم نے ہی اس کی بات کو نہیں سمجھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ابان اسے برباد کر دے گا، لیکن وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ کھڑکی کی طرف رخ کیے وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے جسے وہ بار بار صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد اشر نے گاڑی روک دی اور باہر نکل گیا۔ رنم نے اسے دیکھا، وہ گاڑی کے بونٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی پشت رنم کی طرف تھی، وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی وہ وہاں کیوں کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، شاید گہرے سانس لے رہا تھا۔ اشر 5 منٹ بعد واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اشر، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی 10 سال پہلے کرتی تھی۔ رنم نے آخر سوچ سمجھ کر اپنے لب کھولے، لیکن وہ اس کی بات پر خاموش رہا۔ اشر، تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ رنم نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اشر، تم خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ رنم نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے روتے ہوئے کہا، میں اب کبھی تمہیں کچھ نہیں بولوں گا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اس کے بدلے صرف مجھ پر ایک احسان کرنا، آئندہ میرے سامنے مت آنا، میرے درد میں اضافہ مت کرنا۔ اشر نے پورچ میں گاڑی روکتے کہا اور گاڑی سے نکل گیا۔ رنم حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی نڈھال وجود کو سنبھالتی اپنے روم میں آئی تھی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دیں، میں نے ایک نامحرم لڑکے سے دوستی کی، نامحرم سے محبت کی، میں نے آپ کی نافرمانی کی۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھی۔ وہ دوستی کے حق سے کئی سال ابان شاہ سے ملتی رہی، اور آج اس نے یہ کہہ دیا کہ اس نے کبھی رنم کو دوست کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ کیوں اس کے دل میں چھپی محبت کو نہ سمجھ پائے؟ کیوں وہ اشر کی باتوں کو جھٹلاتی رہی؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زاروں کے تار رو رہی تھی۔ اشر روم میں آتے نڈھال سا بیڈ پہ گرا۔ آج صرف رنم نے اس کا دل نہیں توڑا تھا، اس کے ارمانوں کا بھی خون کیا تھا۔
اسے لگا تھا وہ نادان ہے، آبان کے فریب زدہ چہرے کو نہیں پہچان پا رہی، لیکن وہ غلط تھا۔ رنم اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو آج نہ جاتی، کیونکہ اشر نے اسے منع کیا تھا، ایک بار نہیں ہر بار، لیکن ہر بار اس نے اشر کی بات کو اہمیت دینے سے انکار کیا، اور آج جو کچھ ہو چکا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل معافی تھا۔ وہ رنم کی ہر غلطی معاف کر سکتا تھا، لیکن بے وفائی نہیں۔ اب وہ یہاں مزید نہیں رکنا چاہتا تھا۔ جتنی بار وہ اسے سامنے دیکھے گا اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہ نم آنکھوں کو رگڑتا آنکھیں موند گیا۔ اگلے دن رنم اور اشر دونوں ڈائننگ ٹیبل پر نظر نہیں آئے۔ آغا جان نے دونوں کے روم میں ملازمہ کو بھیجا۔ اشر تو آ گیا لیکن رنم کی طبیعت خراب تھی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ آغا جان ناشتے کے بعد خود اس کے روم میں گئے تھے۔ وہ ان کی سب سے پیاری بیٹی تھی، جسے انہوں نے کبھی پابندیوں میں نہیں جکڑا تھا۔ رنم بیٹا، اپنا مسئلہ ہمیں بتاؤ، ہم اسے حل کر دیں گے، آغا جان نے اسے مسلسل روتا دیکھ کر کہا۔ آغا جان، میں بری نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ اشر سے محبت کی ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے رک رک کر بتا رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں یہ بات، انہوں نے نرمی سے کہا۔ آغا جان، اشر مجھ سے بدگمان ہو گیا ہے، آپ اس سے کہیں وہ مجھ پر یقین کرے۔ میں آئندہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالوں گی، میں اس کی ہر بات مانوں گی، سمجھوں گی۔ ایک بار اس سے کہیں وہ مجھ پر یقین کرے، مجھ سے رشتہ ختم مت کرے۔ رنم بری طرح رو رہی تھی۔ آغا جان سمیت اشر کے بابا، ماما اور رنم کی ماما حیرانی سے اسے دیکھے گئیں۔ پی جان اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اشر شاہ کو بلاؤ، اشر کے بابا نے چلا کر ملازمہ سے کہا تو وہ فوراً چلی گئی، اور ٹھیک 2 منٹ بعد اشر وہاں موجود تھا۔ یہ کیا تماشا بنا کر رکھا ہے تم نے؟ پہلے تمہیں آبان سے تراس تھا، اب خود ہی رشتہ ختم کر چکے ہو۔ مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے رنم کی زندگی کو؟ ارمان شاہ اشر پر چلائے۔ بابا، تماشا میں نے نہیں، اس نے بنا رکھا ہے میری زندگی کو۔ میں نے اس کی ہر تلخ بات کو درگزر کیا، ہر غلطی کو معاف کیا، لیکن اس نے جو بے وفائی کی ہے میں اسے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا اور اسے کبھی نہیں اپناؤں گا۔ یہ اس قابل ہی نہیں کہ کوئی اسے اپنائے، یہ صرف استعمال شدہ سامان ہے، اشر نے زہر اگلتے لہجے میں کہا۔ ارمان شاہ کا اس کے الفاظ پر خون کھول اٹھا۔ انہوں نے زور سے تھپڑ اس کے گال پہ دے مارا۔ سب ساکت رہ گئے۔ ارمان شاہ، آغا جان چلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جان، آپ نے دیکھا نہیں یہ کیسے زہر اگل رہا ہے؟ ارمان شاہ نے غصے سے اشر کو دیکھتے کہا، جو رنم کو دیکھ رہا تھا۔ اشر شاہ، ہمیں بتاؤ، ایسی کیا بات ہوئی ہے تم دونوں کے بیچ کہ تم ہمارے فیصلوں کو انکار کرنے لگے ہو؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ اشر نے ایک نظر رنم کو دیکھا جو نم آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ رات کے 3 بجے ابان شاہ کے روم میں اس کے بیڈ پر کیا کر رہی تھی، یہ اسی سے پوچھیں۔ اشر اپنا ضبط کھوتے چلایا۔ اب سب حیرت سے رنم کو دیکھ رہے تھے۔ آغا جان، مجھے نہیں پتا، میں صرف آبان سے باتیں کر رہی تھی، جب میں جانے لگی تو میں چکرا گئی، مزید مجھے نہیں پتا، لیکن میں بری نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ رنم خوف سے روتے ہوئے بولی۔ آغا جان اب خاموش تھے۔ پھوپھو جان، سوری، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس رشتے کو نبھا لوں، لیکن رنم نے ہر بار مجھے آزمائش میں ڈالا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ اشر اپنی پھوپھو کو دیکھتے نم آنکھوں سے کہا۔ اشر نے اپنی پھوپھو کو دیکھتے نم آنکھوں سے کہا۔ پھوپھو نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ رنم خاموشی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس بار اشر اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہم نہیں جانتے کیا سچ ہے، لیکن ہمیں رنم پر بھروسہ ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ اشر شاہ، اگر تم اسے نہیں اپناؤ گے تو تم سے اچھا انسان اس کا نصیب بنے گا، آغا جان نے روتی ہوئی رنم کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہا، اور روم سے باہر چلے گئے۔ پیچھے زمان شاہ اور ہمدان شاہ بھی چلے گئے۔ انہیں جاتا دیکھ کر باہر کھڑے سب افراد رنم کے روم میں آ گئے۔ اشر کسی کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی روم سے نکل گیا۔ فی الحال کوئی رنم سے بات نہیں کرے گا، وہ آرام کر رہی ہیں، آپ سب اپنے کمروں میں جائیں۔ پی جان نے سب کو دیکھ کر کہا تو سب جیسے آئے تھے ویسے ہی روم سے چلے گئے۔ رنم، تم نے بہت مایوس کیا ہے مجھے۔ اس کی ماما نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رنم نے بے بسی سے انہیں دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ گلناز، تم تو خاموش ہو جاؤ، دیکھ رہی ہو پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے، اشر کی ماما امنہ بیگم نے رنم کو دیکھتے کہا، جو مزید رو رہی تھی۔ ماما، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسے ہمیشہ دوست سمجھتی تھی، اس نے مجھے کہا میں اشر کو چھوڑ دوں، جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے چائے میں کچھ ملایا تھا جس کی وجہ سے مجھ پر قنوط کی طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ صرف مجھے اپنے روم میں رکھنا چاہتا تھا اور اشر کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا، اور اشر ہو چکا ہے مجھ سے بدگمان۔ وہ روتے ہوئے اب اپنی صفائی میں بول رہی تھی، خدا کا عذاب نازل ہو سبان پر۔ وسیع کی ماں ہاجرہ بیگم نے غصے سے کہا۔ پیر جان نے انہیں گھور کر دیکھا۔
اب تم سب بھی جاؤ یہاں سے، رنم کو آرام کرنے دو، اور یہ بات حویلی سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ بی جان کا اشارہ اپنی بہوؤں کے میکوں کی طرف تھا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا اور سب روم سے نکل گئیں۔ اب روم میں مہناز بیگم، بی جان اور رنم تھی۔ سو جاؤ، اب تھوڑی دیر آرام کر لو، دل تنگ ہو تو باغیچے میں چلی جانا۔ بی جان نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے کہا تو آنکھیں موند گئی۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، بوجھ الگ دل پر تھا۔ اس لمحے اسے اپنا وجود بھاری لگ رہا تھا۔ اشر رات کے پہر اپنے روم میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ اور پھر ہمت مجتمع کرتے اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھتے اپنا فائبر لیگیج بیگ نکالا اور اپنے ڈریسز اس میں تہہ کر کے رکھنے لگا اور کچھ ضروری چیزیں بھی رکھ دیں۔ اسٹڈی روم کی طرف بڑھتے وہ بک کیس کی طرف بڑھا اور اس میں سے ایک کریم کلر کی ڈائری نکالی اور کھولے بغیر اسے بیگ میں ڈریسز کے نیچے رکھ دیا اور مزید ڈریسز اس کے اوپر رکھ دیے۔ حویلی میں زیادہ تر وہ شلوار قمیص ہی پہنتا تھا جو وہ یہیں رکھ کر جا رہا تھا اور کچھ ٹی شرٹس جینز ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ وہ یہاں مزید نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد میں اس کے آفس کی کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہونے والا تھا اور وہاں اس نے ایک گھر بھی خریدا تھا۔ اس نے سوچا تھا اگلے 2 مہینوں میں شادی کرے گا تو رنم کو ساتھ لے جائے گا اور اسی گھر میں رہے گا۔ وہ رنم کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی پسند کا گھر بنایا تھا۔ اس گھر کا چھوٹا سا لان بھی بہت پیارا تھا جہاں اشر نے ہر رنگ کے پھول لگائے تھے کیونکہ رنم کو پھول بہت پسند تھے، لیکن ان کچھ گھنٹوں نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اشر وہ سب کبھی کسی دوسری لڑکی کے لیے تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی تو اس کا روم ناک ہوا۔ کم ان، اشر نے بغیر کسی تاثر کے کہا اور بیگ سائڈ پہ کھڑا کیا۔ اندر آتی رنم اس کو بیگ رکھتے دیکھ چکی تھی۔ اشر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی، آنکھیں اور ناک سرخ تھیں، سفید رنگت زر تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کی طرف آئی۔ اشر کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ اس پر ترس نہیں کھائے گا۔ تم میرے روم میں کیوں آئی ہو؟ نہ جانے کہاں سے اشر کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اشر، میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ رنم نے نم آنکھوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اب تم جا سکتی ہو میرے روم سے۔ اشر نے رخ پھیرتے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم جا رہے ہو؟ رنم نے اس کا بیگ دیکھتے کہا۔ ہاں، لیکن تم فکر مت کرنا، تمہیں میرا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر کے جا رہا ہوں جس میں بچپن سے تم قید تھی۔ اشر نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں سب بتا دوں گی اشر، پلیز یہاں سے مت جاؤ۔ رنم نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے کچھ بھی بتانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں تمہاری بات پر اب کبھی یقین نہیں کروں گا، اشر نے تلخی سے کہا۔ اشر، میں جانتی ہوں میں نے تمہاری بات نہ مان کر غلطی کی تھی، لیکن اس کی سزا مجھے اتنی بڑی تو مت دو۔ رنم نے نم آنکھوں سے اس کا بازو تھاما۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرا بازو پکڑنے کی؟ اشر اس کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے دھاڑا۔ رنم نے سہم کر اسے دیکھا، وہ کبھی رنم سے ایسے بات نہیں کرتا تھا۔ اشر، رنم نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرے روم سے نکل جاؤ، مجھے تمہارا وجود بھی یہاں برداشت نہیں ہے، چلی جاؤ میرے روم سے۔ اشر نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے کہا اور اسے پیچھے کو جھٹکا۔ اشر، مجھ سے ایسے بات مت کرو، تم ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہو، رنم نے روتے ہوئے کرب بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا پتہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تم صرف دوسروں کے دلوں کے ساتھ کھیل سکتی ہو، اشر نے بے رحمی سے کہا۔ کیا اتنا ہی جانتے ہو مجھے تم؟ رنم نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں جان پایا، نہ آج نہ کل، نہ کبھی جان پاؤں گا۔ تم صرف اس گھٹیا انسان کے بیڈ کا سامان ہو جو وہ ہفتے میں ایک بار یوز کرتا ہے۔ اشر کے شعلہ برساتے لہجہ اسے بے یقین کر گیا۔ اشر، میں نے تم سے عشق کیا ہے، تم مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہیں لگا سکتے، رنم چلائی تھی۔ تم ایسے بہت سے عشق کرتی ہو، اشر طنزیہ ہنسا تھا۔ رنم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ رنم بے بسی سے بولی تھی۔ کیونکہ رنم شاہ تم نفرت کے قابل ہو اور میں آج کے بعد تم سے صرف نفرت ہی کروں گا، اشر نے اس کی سیاہ نم آنکھوں کو دیکھتے تلخی سے کہا۔ اشر، وہ حیرت سے اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام مائی روم، اور آئندہ کسی حق سے میرے روم میں مت آنا، اشر نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر ڈور تک لے جاتے کہا اور ڈور لاک کر دیا۔ رنم بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اشر تو ہرگز نہیں تھا جو رنم کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کر سکتا تھا۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس دروازے کے پاس بیٹھتی چلی گئی اور پھر بیٹھی ہی رہ گئی۔ دوسری طرف اشر نیچے بیٹھے دروازے سے ٹیک لگائے نم آنکھیں موند گیا۔ رنم شاہ، میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، وہ کرب سے سوچ سکا تھا۔
اشر شاہ میں تم سے عشق کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، رنم خود سے عہد کر سکی تھی۔ 2 سال بعد۔ السلام علیکم۔ اشر کا بڑا بھائی ارسل اور ہمدان شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، جو حنین کے کسی بات پر ہنس رہے تھے جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ وسیع بھی وہیں موجود تھا۔ وعلیکم السلام۔ تم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور باری باری دونوں سے بغل گیر ہوئے۔ ہاں بھائی، تم دونوں اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ویسے تو مہینوں مہینوں چکر نہیں لگاتے، ہمدان شاہ نے شوخ لہجے میں کہا۔ بس پھر ایمرجنسی میں آنا پڑا، ازمار نے اشر کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ ایسی کیا ایمرجنسی ہے برخدار؟ انہوں نے ابرو اچکائے۔ اس کی شادی کے لیے آیا ہوں، ہے نا اشر؟ اشر کو خاموش دیکھ کر ازمار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ تھپ سے رکھا۔ ریئلی؟ ہم 3 سال سے اسے منا رہے ہیں اور یہ نہیں مانا، تمہارے کہنے پر مان گیا؟ ارسل حیرت سے بولا۔ بھائی میں اب بھی نہیں کرنا چاہتا، اشر نے سنجیدگی سے کہا۔ رنم سے نہیں کرو گے؟ ہمدان شاہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اشر نے یکدم تلخی سے کہا تو ازمار نے اشارے سے انہیں چپ کروا دیا۔ اشر، ارسل نے کچھ کہنا چاہا۔ میں اب سب سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں یہ نکاح صرف آپ سب کی مرضی سے کروں گا، اس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں ہوگی۔ بہتر ہے وہ لڑکی جو بھی ہے آپ سب اس کی زندگی خراب مت کریں، اشر نے سنجیدگی سے کہا۔ نکاح ہو جائے گا تو محبت پیدا ہو جائے گی، ہمدان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ آئی وش ایسا ہی ہو، ازمار نے اشر کو دیکھتے کہا۔ اوکے ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو مائی روم، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، اشر اٹھ کھڑا ہوتے بولا۔ تم بھی چلو گے؟ اشر نے ازمار کو دیکھتے کہا۔ نہیں، میں ابھی بیٹھوں گا، ازمار نے ہاتھ اٹھاتے کہا تو اشر اسبات میں سر ہلاتے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈونٹ وری، وہ کرے گا شادی، میرے ہوتے ہوئے انکار نہیں کر سکتا، ورنہ اسے پتا ہے میں کیا کروں گا، ازمار نے سب کو دیکھتے کہا۔ وہ رنم آپی سے ہی کرے گا نا؟ حنین نے اس سے تصدیق لینا چاہی۔ آف کورس، ان کے علاوہ تو میں کسی کو اپنی بھابھی بنانے سے رہا، ازمار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہا۔ تو باقی چاروں بھی مسکرا دی اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مہناز بیگم کے روم کے پاس سے گزرتے اشر کے قدم وہیں رک گئے۔ ماما، میں راہب شاہ سے شادی کے لیے تیار ہوں، میں اب مزید اشر کا انتظار نہیں کر سکتی، میں اس کی محبت کو اپنے دل سے مٹانا چاہتی ہوں، وہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تو میں کیوں اس کے لیے اپنی زندگی روک لوں؟ ان 2 سالوں میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں اب آپ سب میں کسی کو مایوس نہیں کروں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، رنم نم آنکھیں جھکائے مہناز بیگم سے کہہ رہی تھی۔ میں آج ہی بابا سے بات کروں گی، وہ بہت خوش ہوں گے، آج تم نے میرے دل کو خوش کر دیا، بس پھر حنان آئے گا تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ مہناز بیگم یہ سن کر بہت خوش نظر آئیں۔ اشر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ السلام علیکم پھپھو جان، اشر نوک کرتے اندر آیا۔ رنم کی نظر پل بھر کو اٹھی، اس کی نیلی آنکھیں مہناز بیگم کی طرف متوجہ تھیں۔ اشر تم کب آئے؟ مہناز بیگم اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، ان کے لہجے سے خوشی عیان تھی۔ وہ اشر سے گلے ملی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا، اشر نے ان کے سر پہ بوسہ دیتے مسکرا کر کہا۔ رنم اس کے مسکراتے گلابی ہونٹوں کو دیکھے گئی، وہ مغرور پٹھان اپنے پاس مکمل وجاہت رکھتا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ویسے تو دیر سے ہی آتے ہو، یشوا بیگم نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ پکڑتی صوفے پہ بیٹھی۔ رنم بیڈ پہ بیٹھی تھی اور اشر اس کے سامنے بیٹھا تھا، اب اسے دیکھنا محال تھا، وہ نظریں جھکا گئی۔ شادی کرنے آیا تھا، ازمار نے کافی زیادہ تنگ کر رکھا ہے مجھے، اشر مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ رنم نے یکلخت سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اچھا، کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے پھر؟ مہناز بیگم نے بظاہر مسکرا کر کہا۔ نہیں دیکھی تو نہیں، لیکن ماما نے ڈھونڈ رکھی ہے، اور ویسے بھی کیا کوئی آپ کے بھتیجے کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ اشر نے انہیں دیکھتے کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس لڑکی کے تو بخت جاگ جائیں گے جس سے تمہاری شادی ہوگی۔ انہوں نے مسکرا کر اشر کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ رنم اشر کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اب یہ باب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا؟ کوئی اشر شاہ نہیں ہوگا اب اس کی زندگی میں جس کا وہ انتظار کر رہی تھی، دونوں کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے سوچ رہی تھی۔ آپ بھی کسی اچھے سے لڑکے سے رنم کی شادی کر دیں، اشر نے بغیر اسے دیکھے کہا۔ میری فکر کرنے والے آغا جان موجود ہیں، تم میرے کچھ نہیں لگتے اشر شاہ، اور نہ ہی تمہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے کا حق ہے۔ رنم ضبط کھوتے بول اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ آئے۔ میں تمہارا کزن ہوں، میں اپنی پھپھو کو ایک اچھی ایڈوائس دینے کا حق رکھتا ہوں، چاہے وہ تمہارے متعلق ہی کیوں نہ ہو، اشر نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں میرے متعلق بھی بات کرنے کا حق نہیں ہے، تم جب اپنی پرسنل لائف میں بولنے کا حق کسی کو نہیں دیتے تو دوسروں سے بھی امید مت رکھا کرو۔
رنم آنسو صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اشر نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ رنم، مہناز بیگم نے اسے ٹوکا۔ مبارک ہو تمہیں میری زندگی عذاب بنا کر اپنی نئی زندگی بسانے والے۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ رنم اسے نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی اور وہاں سے نکل گئی۔ اشر نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، ابھی راہب سے شادی کی بات کر رہی تھی۔ راہب کا رشتہ آیا ہے رنم کے لیے، 1 مہینے سے پوچھ رہے تھے، اب جا کر مانی ہے۔ مہناز بیگم پریشان نظر آئی تھی۔ راہب اچھا لڑکا ہے پھپھو جان، اشر نے دل پہ پتھر رکھ کر کہا تھا۔ ہے تو اچھا، بس اللہ میری بیٹی کے نصیب بھی اچھے کرے، مہناز بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ آمین۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، ریسٹ کرنے اپنے روم میں جا رہا تھا تو سوچا آپ سے مل لوں۔ اشر ان کے ہاتھ چومتے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر آرام کر لو۔ مہناز بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اشر روم سے چلا گیا تھا۔ آغا جان نے شام کو ہی سب کو لاؤنج میں اکٹھا کر کے بات کی تھی۔ ہم نے اپنے دونوں بچوں رنم شاہ اور اشر شاہ کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں کا نکاح ایک ہی دن ہوگا۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم دعاؤں کے ساتھ اپنا فرض ادا کریں گے۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ آپ سب کو وسان شاہ کے ساتھ جا کر شہر سے جو خریداری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مزید کسی کو کوئی اعتراض؟ آغا جان نے اپنی بات کو ختم کیا تو سب نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ رنم خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اشر بھی سنجیدگی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ مار بھی اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ آغا جان، یو آر بیسٹ۔ زمر چہک کر ان کے سینے سے لگی تو آغا جان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ باقی سب بھی مسکرا دیے۔ بابا جان، میری بیٹی کی اتنی بڑی خوشی میں حنان شامل نہیں ہے۔ سب کے چلے جانے کے بعد مہناز بیگم نے نم آنکھوں سے کہا۔ حنان شاہ سے ہم نے بات کی ہے، وہ کچھ مہینوں بعد آئے گا۔ رنم کے نکاح میں نہ صحیح شادی پر وہ موجود ہوگا یہاں۔ آغا جان نے مہناز بیگم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور باہر چلے گئے۔ پریشان مت ہوا کرو، آ جائے گا، تمہارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اسے، بی جان نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی نم آنکھیں صاف کر گئی۔ حنان بیرون ملک پڑھنے کے لیے گیا تھا، اسے 5 سال ہو چکے تھے۔ مہناز بیگم کل سے اس کے فون نہ اٹھانے پر کچھ پریشان تھی، وہ لاپرواہی نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف رنم اشر دونوں کے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ رنم، تم نے اشر کے ہونے والی بیوی دیکھی ہے؟ رنم کی کزن نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اپنے نکاح کے بھاری ڈریس کو دیکھ رہی تھی، جو دکھنے میں بھی اپنی قیمت خود بتا رہا تھا۔ نہیں، اور میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، رنم نے نظریں پھیرتے کہا۔ یار، میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن مجھے دیکھنی ہے، راہب کو تو میں دیکھ چکی ہوں، اس کی کزن نے منت سے کہا۔ راہب کے نام سے رنم کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، وہ اشر کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ بے بس ہو گئی تھی۔ میرے پاس پکچر نہیں ہے زمر، یا ہانیہ سے دیکھ لو، شاید ان کے پاس ہو، رنم نے آنکھوں کی نمی کو چھپاتے کہا۔ ڈور نوک ہوا تو دونوں اس طرف متوجہ ہوئیں۔ رنم، آپی آبان بھائی آئے ہیں آپ سے ملنے، معاذ اندر آتے بولا۔ رنم حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے حویلی کے اندر کس نے آنے دیا؟ رنم غصے سے چلائے۔ ان 2 سالوں میں اسے کسی نے حویلی میں نہیں آنے دیا تھا، بی جان کی اجازت سے آئے ہیں، معاذ نے فوراً بتایا۔ اسے کہو وہ چلا جائے یہاں سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، رنم نے نم آنکھوں سے کہا۔ جانتا ہوں بہت نفرت کرتی ہوں مجھ سے، لیکن ایک بار مجھ سے بات کر لو، آبان نے اندر آتے کہا تو وہ دونوں باہر نکل گئے۔ اب وہاں آبان اور رنم کھڑے تھے۔ کیسی ہو؟ آبان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے کہا۔ میری زندگی کو عذاب بنا کر تم پوچھتے ہو کہ میں کیسی ہوں؟ رنم نے تلخی سے کہا۔ رنم، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آبان شرمندگی سے نظریں جھکا گیا تھا۔ جس فائدے کے لیے تم نے مجھے بدنام کیا وہ بھی تو کام نہیں آیا، اب کیسا محسوس کر رہے ہو مجھے اشر کی جگہ کسی اور کے ساتھ دیکھ کر؟ رنم نے دکھ سے کہا۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، آبان نے اسے دیکھتے کہا۔ تمہیں اب بھی کوئی شرمندگی نہیں؟ تم اب بھی مزید میرا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ رنم نے حیرت سے اس کے الفاظ سنتے کہا۔ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں رنم، مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ آبان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہیں کہ میں تم سے نکاح کر کے خوش رہوں گی۔ تم نے جو مجھے زخم دیے ہیں وہ 2 سال سے نہیں بھرے آبان شاہ، رنم نے اس کا ہاتھ جھٹکتے کہا۔ اس سب کو بھلا کر مجھے معاف کر دو رنم، آبان بے بسی سے بولا۔ تمہیں میں مر کے بھی معاف نہیں کروں گی، چلے جاؤ میرے روم سے اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ رنم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ رنم، میں تمہارا نکاح کسی سے بھی نہیں ہونے دوں گا، آبان نے اس کی سیاہ نم آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ رنم حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی جو روم سے نکل گیا۔ سیڑھیوں سے اوپر آتے اشر نے اسے دیکھا تھا جو ذرا سا رکا اور پھر نیچے چلا گیا۔ اشر مٹھیاں بھینج کے رہ گیا۔ اس بار وہ رنم کے روم کی طرف نہیں بڑھ پایا، وہ خاموشی سے اپنے روم کی طرف چلا گیا۔
آغا جان ڈیرے میں بیٹھے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے سن رہے تھے۔ جب ملازم نے آ کر دھیمے سے انہیں کچھ بتایا، انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے اجازت دی۔ ملازم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں صرف 3 افراد تھے، آغا جان، اشر شاہ اور راہب شاہ۔ آغا جان، معذرت کرتا ہوں آپ کی نافرمانی کرنے کی، میں رنم سے نکاح نہیں کر سکتا، راہب سر جھکائے کہہ رہا تھا، جبکہ آغا جان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اشر نے اسے دیکھتے مٹھیاں بھینچی۔ برخودار، وجہ بتاؤ، آغا جان نے نرمی سے کہا۔ کوئی وجہ نہیں ہے آغا جان، مجھے رنم سے شادی نہیں کرنی، میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ وہ نظریں اٹھا کر بولا۔ یہ سب تمہیں تب کیوں یاد نہیں آیا جب ہم پورے گاؤں میں دعوت نامہ دے رہے تھے؟ شام کو نکاح ہے اور تم ابھی آ کر ہم سے کہہ رہے ہو کہ تم رنم سے نکاح نہیں کرو گے؟ آغا جان سختی سے بولے۔ آغا جان، میں معذرت کر رہا ہوں، اگر میں نے رنم سے نکاح کیا تو ابان مجھے مروا دے گا، اور میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ مجھے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ہاتھ جوڑ گیا۔ ابان کے نام پہ اشر کے آبرو سکڑے تھے۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، آغا جان نے اسے دیکھتے کہا تو اشر نے حیرت سے آغا جان کو دیکھا۔ اب جا سکتے ہو تم۔ آغا جان نے اسے اشارہ کیا تو وہ چلا گیا۔ آغا جان، شام کو نکاح ہے اور آپ نے اسے واپس بھیج دیا؟ اشر حیرت سے بولا، کیونکہ شام کو تمہارا اور انم کا نکاح ہے۔ آغا جان نے سنجیدگی سے کہا۔ آغا جان، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ اشر غصے سے سرخ ہوا۔ اشر شاہ، تم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ ہمارے فیصلوں سے انکار کرو، ہم نے تمہاری ہر خواہش کا احترام کیا ہے، تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا، آغا جان نے سختی سے کہا۔ آغا جان، زبردستی کے رشتے زیادہ دیر تک نہیں چلتے، اشر تلخی سے بولا، لیکن تم اس رشتے کو نبھاؤ گے، ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ ہمارا اشر شاہ نام کا کوئی پوتا ہی نہیں تھا، آگے تمہاری مرضی۔ آغا جان اٹھ کھڑے ہوئے۔ آغا جان، آپ کیوں زبردستی ہمارا نکاح کر رہے ہیں؟ اشر بے بس ہوا، کیونکہ ہم جانتے ہیں تم سے زیادہ اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آج راہب شاہ نے آبان کے زور دینے پہ نکاح سے انکار کر دیا، کل کو وہ اپنی بیوی کو بھی بے بس ہو کر آبان کے حوالے کر دے گا، اور اشر شاہ کبھی اپنی عزت پر آبان شاہ کی نظر بھی برداشت نہیں کرے گا۔ آغا جان نے رک کر کہا۔ اشر خاموش ہو گیا۔ اشر، ہمیں تم پر یقین ہے، تم اسے خوش رکھو گے، اس لیے ہمیں مایوس مت کرنا، اور آج شام کے نکاح کے لیے تیار رہنا۔ آغا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کس دل سے وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آغا جان چلے گئے تو اشر نے گہرا سانس بھرا، جو وہ چاہتا تھا ہو چکا تھا۔ آج رنم کا نکاح تھا۔ فنکشن شام کے وقت ہونا تھا۔ صبح 10 بجے سے حنین اور وسیع ڈیکوریشن کروا رہے تھے۔ پورے لان کو سفید پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ ہر جگہ سفید تھیم تھی، حتیٰ کہ اس سب کے ڈریسز کی تھیم بھی سفید تھی۔ لڑکوں کے سفید کرتا پاجامہ، لڑکیوں کے ہلکے رنگ کے ڈریسز تھے، ہلکے گلابی، ہلکے پیچ، ہلکے آسمانی، ہلکے جامنی، سب کا مختلف رنگ تھا جو بھاری اور قیمتی تھے۔ رنم کا سب سے منفرد تھا۔ سفید نگوں سے بنا نفیس کام کا گھیردار فراک بہت خوبصورت تھا، جو رنم کی ہی چوائس تھا۔ رنم اپنی کزن کے زیر قدم چلتی ہوئی لان میں آئی، اپنی فراک اور دوپٹہ سنبھالتے آ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ہانیہ نے اس کا دوپٹہ پھیلا دیا جو کافی بڑا تھا۔ رنم نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ سامنے آ کر اشر بیٹھا، تب بھی اس نے نظریں اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اشر نے سب کی طرف نظر دوڑائی، سب اسے خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ خود بھی خوش تھا۔ رنم کے ساتھ نکاح کے لیے وہ مان گیا تھا اپنی خوشی سے۔ سب سے پہلے رنم سے نکاح شروع ہوا۔ رنم شاہ بنت احزاب شاہ، آپ کا نکاح اشر شاہ بنت زمان شاہ کے ساتھ حق مہر 50 لاکھ روبرو ان گواہان کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے اپنے کلمات ادا کیے تو رنم نے حیرت سے سر اٹھاتے سامنے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو کیا اب اس کی ذلت بھری زندگی کی شروعات ہو چکی تھی؟ رنم نے اپنے ماما کو دیکھا، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ رنم کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اس نے اپنی ماما سے وعدہ کیا تھا وہ مزید انہیں مایوس نہیں کرے گی۔ نکاح خواہ نے دوبارہ کلمات دہرائے، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ رنم، جواب دو، نکاح خواہ کچھ پوچھ رہے ہیں۔ مہناز بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے کندھا ہلایا تھا۔ رنم نے ان کی نظروں میں التجا دیکھی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا، لیکن ان کی ماں نے ہمیشہ باپ کا پیار بھی دیا تھا۔ وہ حنان کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ رنم انہیں مزید دکھی نہیں کر سکتی تھی۔ قبول ہے، رنم نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب نے گہرا سانس بھرا، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ دونوں کی رضامندی سے نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح ہو جانے کے بعد دونوں کو اسٹیج پر ساتھ بٹھایا گیا جو پھولوں سے سجا تھا۔ دونوں سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہے تھے۔ زمر دونوں کی لاتعداد پکچرز لے چکی تھی۔ بیسٹ برو، ہلکی سی اسمائل تو کر لیں۔ زمر نے اس کے قریب آتے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بنائی۔ نو زمی، اب جاؤ، بہت پکچرز لے لی تم نے۔ اشر نے اسے انکار کیا۔ بھائی پلیز، اسمائل والی تو ایک بھی نہیں ہے۔
زمر نے منہ بسورا۔ اوکے لے لو بٹ یہ لاسٹ ہونی چاہیے، اشر نے مسکرا کر کہا۔ زمر کی پکچرز لینے کے بعد ان کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے لیکن اشر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا کہ اشر کی نظر لان میں پڑی جہاں اسے رنم کھڑی نظر آئی۔ اشر کافی کا ارادہ ترک کرتے لان میں آ گیا۔ لان سے ساری ڈیکوریشن ہٹا دی گئی تھی جہاں اب وہ بینچ پہ بیٹھے چائے پی رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا جو چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اشر کی گھمبیر آواز پر اس نے فوراً اشر کو دیکھا۔ وہ اس کے قریب تر تھا۔ رنم سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تم؟ رنم بمشکل بول پائی۔ آپ کہہ سکتی ہو، اشر ہلکا سا مسکرایا۔ رنم نے عرصے بعد اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ رنم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رنم میں سب جانتا ہوں، کچھ مت دہراؤ۔ جانتی ہوں میں 2 سال تم سے کیوں دور رہا، کیونکہ میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا تاکہ تم بھول کر بھی کبھی کسی مرد سے دوستی نہ کرو۔ اشر نے اس کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگایا۔ اشر؟ رنم اس کے سینے سے لگ گئی۔ نامحرم سے دوستی اس کے لیے سزا بن گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری فار ایوری تھنگ رنم۔ اشر اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے بولا۔ اب تم کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ رنم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کبھی نہیں۔ اشر نے اس کی پیشانی پہ لب رکھے تو وہ دوبارہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ یہیں سونے کا ارادہ ہے کیا؟ اشر نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ میں ساری زندگی یہیں سر رکھ سکتی ہوں اشر، رنم نے مسکرا کر کہا۔ کسی کے کھنکارنے پر دونوں نے سر اٹھایا۔ میں تو تم سب کو سرپرائز کرنے آیا تھا، تم دونوں نے تو مجھے ہی کر دیا، حنان نے انہیں دیکھتے کہا۔ وہ جتنے بھی بے تکلف ہوں لیکن اس طرح ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ حنان؟ رنم حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولتی اٹھ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اشر بھی مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی ہو؟ حنان اس کے سر پہ بوسہ دیتے بولا۔ بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ حنان تمہیں پتہ ہے کل میری زندگی کا اتنا خاص دن تھا اور تم نہیں تھے، کل میرا نکاح تھا۔ رنم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ سوری یار، تم سب کو سرپرائز کرنے کے چکر میں نے فون آف کر دیا تھا، حنان نے اشر سے گلے ملتے کہا۔ اٹس اوکے، ہماری شادی کو انجوائے کر لینا، اشر نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھنا اشر، حنان نے ایک بار پھر رنم کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اشر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور تینوں اندر کی طرف بڑھے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔